الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات دیجیے. خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کے اس مقام پر آپ با معرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. آپ سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حاضرین، شرکاء، منتظمین، ناظم منبر، بانی مجلس، پروردگار آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. طبیعت ناساز تھی، میں نے بارہا اپنے عزیز بھائی محترم میزبان سے گزارش کی کہ اگر رخصت مل جائے، لیکن وہ کسی طور آمادہ نہیں ہے. باہر طور میں کوشش کروں گا کہ اس کیفیت کے ساتھ چند ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ کی خدمت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. مجھ سے میرے محترم میزبان نے خواہش کی کہ میں چونکہ ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز ہے، ماہ مبارک ربیع الاول ماہ مصطفیٰ، سو اسی نسبت سے ختمی مرتبت کی بعثت کے فلسفے کو بیان کیا جائے. اور میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں جتنا بھی عرض کر سکوں کہ فلسفہ ارسال نور محمد مصطفیٰ کیا ہے. حق تعالیٰ نے نور ختمی مرتبت کو اس کائنات میں پیکر بشری میں کیوں بھیجا، اور اگر اللہ نور مصطفیٰ کو اس کائنات میں انسانوں کے درمیان نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ ذات ختمی مرتبت، خلق اول، عقل اول، نور اول، خدا اور تمام تر مخلوقات کے درمیان مجرے فیض، واسطہ فیض، وسیلہ فیض. پہلے مرحلے میں جو ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حق تعالیٰ نے ختمی مرتبہ کو ہم انسانوں کے درمیان ہادی بنا کر، راہبر بنا کر، نبی اور رسول بنا کر کیوں بھیجا؟
اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو حق تعالیٰ نے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق فرمایا، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے وجود مبارک ختمی مرتبت کو اس کا کائنات میں کیوں بھیجا۔ فلسفہ تخلیق بشر، فلسفہ تخلیق انسان کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں خلق فرمایا؟ تو خود قرآن حکیم میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ جس طرح سے کفار قریش مشرکین مکہ کھانا بنا کے لے جاتے تھے، حلوے بنا کے لے جاتے تھے، بتوں کو جب کے کھلاتے تھے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہیں میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائے، نہ۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ تو کیوں خلق کیا بشر کو؟ فلسفہ تخلیق بشر، فلسفہ تخلیق انسان، عبادت، بندگی، معرفت۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو معرفت کے لیے خلق کیا، بندگی کے لیے خلق کیا، عبادت کے لیے خلق کیا۔ دیکھیں یہ میل سے، یہ فتح پور، پہلی مرتبہ مجھے اس مقام پر ان حسین چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ فرض کر لیجیے جیسے فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، میرے سامنے بزرگوار تشریف فرما ہے، آج میں زندگی میں نے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں ان کی معرفت حاصل کروں، تو آپ مجھے بتائیں اس کا طریقہ کیا ہے، مجھے کیسے ان کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو، یا آپ کسی کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ اسی طرح سے فتح پور میں، میلسی میں قیام پذیر رہیں، میں وہیں اسلام آباد میں ٹھہرا رہا ہوں، نہ کبھی میں ان کے ہاں حاضر ہوں، نہ کبھی یہ میرے ہاں تشریف لائیں، نہ کبھی ہماری بات ہو، نہ ملاقات ہو، ممکن ہے کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے؟ نہ، معرفت کے لیے رابطہ چاہیے۔ رابطے کے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے معرفت، کہ نہ یہ آئیں نہ میں ان سے ملوں، کبھی ہمارا رابطہ برقرار نہ ہو، مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ معرفت کے لیے پہلی شرط رابطہ ہے۔ اللہ نے مجھے، آپ کو، تمام انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ معرفت کے لیے رابطہ چاہیے۔ خدا سبحان جس نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، میں آپ، ہم میں سے کوئی بھی انسان جتنا چاہے زور لگا لے، نہ تو ہم زمان کی حدود سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ مکان کی حدود سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم چاند پہ جا پہنچے تو چاند خود مکان ہے، اسی طرح سے مریخ ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، زحل ہے۔ جس ستارے پر پہنچیں، جس سیارے پر پہنچیں، یہ سب کے سب مکان ہیں۔ نہ انسان مکان کی حدود سے باہر جا سکتا ہے، نہ زمان کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ تو جس خدا کی معرفت مطلوب ہے وہ کون ہے؟ وہ لازمان ہے، وہ لامکان ہے۔ نہ وہ مکان کے اندر آ سکتا ہے، نہ زمان کے اندر آ سکتا ہے۔ اگر وہ مکان اور زمان کے حصار میں مقید، محبوس ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا۔ خدا لازمان ہے، خدا لامکان ہے، وہ زمان و مکان کے حصار میں آ نہیں سکتا۔ ہم زمینی و زمانی اور مکانی انسان کبھی بھی زمین و زمان و مکان کے حصار سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس زمینی، زمانی اور مکانی انسان کو اس لازمان اور لامکان خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ معرفت کے لیے رابطہ چاہیے، اور رابطے کے لیے یا تو انسان زمین و زمان و مکان کے حصار سے باہر آئے، یا وہ خدا زمان و مکان کے حصار میں اندر آ جائے۔ نہ خدا زمان و مکان کے حصار میں آ سکتا ہے، نہ ہم زمین و زمان کے حصار سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اور جب تک رابطہ برقرار نہیں ہوگا، معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی حدود کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو زمانی ہوتے ہوئے زمان کی تمام حدود سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور اس ایک ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو زمین و زمان و مکان کی تمام حدود کو توڑتے ہوئے وہاں پہنچی جہاں نہ زمان کا تصور ہے نہ مکان کا تصور ہے. اور خود قرآن نے فرمایا سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 8 9 10 ثم پھر دنا قریب ہوا فتدلہ اور قریب ہوا کون مصطفیٰ کس سے خدا سے کتنا قریب ہوا فکانا تو ہو گیا قاب قوسین قوس ایک کمان قوسین دو کمانیں شب معراج مصطفیٰ خدا سے قریب ہوا کتنا قریب یہاں تک کہ دو کمانیں قاب قوسین لیکن پروردگار قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں. اگر پروردگار قاب قوسین دو کمانیں کہہ کر رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی. اس لیے خدا رکا نہیں بلکہ فرمایا او ادنا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانیں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. کتنا کم کون بتائے. جبرائیل سید الملائکہ تو وہاں جا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ سارا سفر ختمی مرتبت نے جبرائیل کے ساتھ شروع کیا. لیکن جب بیت المعمور عالم جبروت آسمان چہارم پہ پہنچے جبرائیل ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جبرائیل کیوں رک گئے. عرض کیا لو دنو تو بلدن لہترک تو اگر ایک پورا برابر یہاں سے آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں. تو جب جبرائیل نہیں جا سکتے جو سید الملائکہ ہیں تو پھر اور دوسرا کون سا فرشتہ جائے گا. تو پھر کون بتائے اس قربت کے راز کو اس گفتگو کو کون ذکر کرے کہ غیر از مصطفیٰ غیر از خدا کوئی تھا نہیں. تو کون بتائے کہ کتنا قریب ہوا محبوب اپنے حبیب کے. کون بتائے جبرائیل تو جا نہیں سکتے. اب یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. حقیقت محمدیہ فکر بشر عقل بشر روح بشر شعور انسانی سے ماورا بالاتر ذات ختمی مرتبت خلق اور خالق اور مخلوق کے درمیان مجرے فیض ہیں واسطے فیض ہیں وسیلے فیض ہیں. جبرائیل خدا اور مصطفیٰ کے درمیان وسیلہ نہیں ہے. ذات مصطفیٰ کو خدا نے جبرائیل کے لیے مجرے فیض قرار دیا واسطے فیض قرار دیا وسیلے فیض قرار دیا. یہاں تک کہ سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت عالم انہوں نے اپنی معروف کتاب ینابیع المودہ میں اور بڑے بڑے علماء اہل تسنن علماء اہل تشیع نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ختمی مرتبت نے جو بیان فرمایا خود سب سے پہلے اللہ نے کسے خلق کیا. ذات ختمی مرتبت خلق اول ہے عقل اول ہے نور اول. یہاں تک کہ فرشتوں کو حق تعالیٰ نے ذات ختمی مرتبت جاب کی اہل بیت کے لیے مجرے فیض قرار نہیں دیا واسطے فیض قرار نہیں دیا وسیلہ فیض قرار نہیں دیا. خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اور اسے ینابیع المودہ میں سلیمان قندوزی حنفی نے تحریر بیان کیا اس حدیث کو درج کیا. باقی علماء نے کہ ختمی مرتبت فرماتے کہ اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. یہ بچوں جوانوں کے لیے عرض کروں نوری سال کسے کہتے ہیں. ایک شمسی سال ہے قمری سال ہے محرم و صفر یہ قمری سال ہے جنوری فروری یہ شمسی سال 365 دنوں پر مشتمل ہے 8-10 دن کم کر دیں تو یہ قمری سال بن جائے گا. نوری سال کی اگر کوئی مساحت کو جاننا چاہتا ہے کہ کتنا بڑا ہوتا ہے تو خود آئنسٹائن نے جو نور کی اس عالم میں اس عالم ہست میں اس عالم مادہ میں جو نور کی تب رفتار بیان کی ہے کہ انسان ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ فتح پور اس میلسی سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس فتح پور آئیں دوبارہ جائیں پھر پلٹ کے آئیں سبارہ جائیں عود کریں چوتھی مرتبہ 5ویں 6ٹھی 7ویں مرتبہ 7 چکر. یہ آئنسٹائن نے بیان کی. آپ کے بچے جو اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یہ آپ کو مجھ سے بہتر یہ بات بتا پائیں گے کہ ایک انسان اگر یہ نور کی رفتار ہے کہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے یعنی پوری دنیا کا 7 مرتبہ چکر لگا سکتا ہے. کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں ایک لمحے میں چشم زدن میں پلک جھپکنے میں. یہ نور کی رفتار ہے. اب خود سال بنائیں اور اب سنیں کہ ختمی مرتبت کیا فرما رہے ہیں. سلیمان قندوزی حنفی نے ینابیع المودہ میں اس حدیث کو تحریر کیا کہ آقا فرماتے ہیں ختمی مرتبت کہ اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق کیا.
یہاں تک کہ جب ملائکہ کی تخلیق ہوئی اور ملائکہ نے سب سے پہلے مرحلے میں ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا، پیغمبر فرما رہے فَزَعَمُوا، انہوں نے یہ گمان کیا، سوچا، خیال کیا کہ شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں فوراً بلا فاصلہ فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِکَہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی، انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ملائکہ نے ہمیں سن کر دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح سیکھی، بندگی سیکھی، قیام و قعود، رکوع سجود سیکھا، خدا سے گفتگو کا سلیقہ ہم نے تعلیم دیا ملائکہ کو۔ یہ سلیمان قندوسی حنفی اہل سنت عالم نے جنابی المودہ میں لکھا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کے لیے سردار معین کریں، رئیس معین کریں، تو جیسی حق تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا تو ایک مرتبہ جبرائیل سے گفتگو کی، فرمایا بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ یہ سن کر جبرائیل کہنے لگا انت و انا، تو ہے میں ہوں۔ یہاں ختمی مرتبت فرماتے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے، کہ یوں کہو انت رب الجلیل وانا عبدک الدلیل و اسمی جبریل۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ یہ 14 مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں، عقل بشر فکر بشر سے ماورا۔ ہم انسان اس عالم ناسوت میں، عالم ملک، عالم مادہ کے حصار میں، اس سے ماورا پھر عالم ملکوت، پھر پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ، بیت المعمور، عالم جبروت، آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان ہفتم، یہاں تک کہ عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عالم لاہوت کے رہنے والے، عالم اسماء و صفات۔ کون؟ ذات ختمی مرتبت حق تعالیٰ نے اپنی تمام تر اسماء و صفات اور اپنے جلال و جمال کا مظہر تام بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور تمام تر فضائل، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ذات ختمی مرتبت کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ قیامت تک کوئی بشر ذات ختمی مرتبت سے متعلق تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کے مقام، عزت، شرف، آپ کے مرتبہ سے متعلق جو بھی آپ سے متعلق لب کشائی کرے گا، اللہ نے ہمارے سپرد نہیں کیا کہ ہم آئیں اور ہم آ کر ختمی مرتبت کی نعت بیان کریں، آپ کی توصیف کریں، تمجید کریں، آپ کی تعریف کریں۔ نہ، ہیتہ ادراک بشر سے ماورا، ہیتہ انسان سے خارج ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، اور پروردگار نے یہ کام ہمیں سپرد نہیں کیا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا، کیا سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، آپ کی حیات طیبہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں تھی؟ کون سا پہلو ہے مجھے بتائیں پیغمبر اسلام کی سیرت میں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 فقہ کی کتابیں جن میں 3.5 لاکھ احکام بیان ہوئے، کس نے بیان کیے؟ ذات ختمی مرتبت نے بیان کیے۔ اخلاقیات کو، معارف کو، اسرار کو، قرآن مجید کی تفسیر اور جزیات اور تمام تر معارف کو اور تمام تر حقیقتوں کو، علوم کو، معارف کو ختمی مرتبت نے بیان کیا۔ آپ کی سیرت، آپ کی سنت قیامت تک آنے والے انسانوں کی سعادت، نجات، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ پھر اللہ نے قرآن کیوں اتارا؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ فلسفہ نزول قرآن مجید کیا ہے؟ خدا حکیم خالق عقل کبھی اضافی کام نہیں کرتا، ابس غیر ضروری کام انجام نہیں دیتا۔ تو جب انسانوں کی ہدایت کے لیے سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ کافی تھا، تو قرآن کیوں اتارا؟ میں نے جب سوچا مجھے یہی بات سمجھ میں آئی، اس لیے اتارا پروردگار نے قرآن کہ اگر کبھی کوئی بشر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی زندگی سے متاثر ہو کر آپ سے متعلق لکھنے بیٹھ گیا، آپ کی سیرت و سنت و حیات و کردار و گفتار و رفتار کو، تو چونکہ انسان ہے، علم نہیں رکھتا، اور اگر رکھتا ہے تو بہت تھوڑا علم، جو خود قرآن نے بیان فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑے میں سے تھوڑا علم۔ یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ انسان اور جن جمع ہو جائیں، کبھی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو اتنا تھوڑا علم لے کر یہ انسان اگر ختمی مرتبت کی سیرت اور سنت کا کردار زندگی سے متعلق لکھتا، قدم قدم پر اشتباہ کرتا، ٹھوکریں کھاتا، چونکہ جانتا نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ماہیت مصطفیٰ کیا ہے، حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔
اس لیے پروردگار نے انسان کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے کہ وہ آ کر بیان کرے ختمی مرتبہ کی سیرت و سنت کو، کردار گفتار کو، آپ کی زندگی اور زندگانی کو، بلکہ اللہ نے یہ کام خود انجام دیا اور اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی شکل میں اپنے مصطفیٰ کی زندگی کو لکھ کر بشر کے سپرد کیا۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ میرا مصطفیٰ کیا ہے تو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کر لو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ قرآن اور مصطفیٰ، نہ، ایک چیز ہے، اس کے نسخے دو ہیں، ایک ہے نسخہ انفسی اور انسانی اور دوسرا ہے نسخہ کتبی و کتابی۔ یعنی علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا، اور علم خدا جب پیکر میں ڈھلا تو محمد مصطفیٰ بنے۔ یعنی اگر یہی قرآن انسانوں میں آ جاتا تو نام محمد مصطفیٰ ہو جاتا، اور اگر ختمی مرتبہ کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا۔ آپ بھی ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پیغمبر بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ تو ایک شاعر ہیں، لاہور سے مرحوم ہو گئے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور بہت علمی شخصیت تھے، جناب افسر عباس زیدی۔ انہوں نے اس تخیل کو پہلی مرتبہ بیان کیا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، پیغمبر بھی پڑھتے ہوں گے، اور جب پیغمبر اسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کہا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا نبی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ ذات ختمی مرتبہ، فیض اول، عقل اول، نور اول۔ اس لیے مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں یہ سید رضی نے مولا متقیان کے جملے تحریر کیے کہ حق تعالیٰ نے، خدا سبحان نے اس کائنات میں انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو انسانوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے، راہبر بنا کر بھیجا ہے، ان بشریت کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ فلسفہ تخلیق بشر کیا ہے، اور حق تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اس کائنات میں کیوں بھیجا۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت میں اس حکمت و فلسفہ کو بیان کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ حقیقتاً یہ جواب ہے اس دعا کا جو آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم خلیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل پتھر اٹھا کے آپ کو پکڑا رہے تھے، تو جناب ابراہیم نے کہا اسماعیل پتھر زمین پر رکھو، میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ابراہیم خلیل نے ہاتھ اٹھائے، یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار تو ان میں ایک رسول کو بھیج جو ان میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے، اور ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے۔ اور اس دعا کے 2500 سال گزرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں ابراہیم خلیل کی دعا کا جواب دیا، لیکن لفظوں کی ترتیب بدل دی۔ وہی 4 لفظ جو دعا میں، وہی 4 لفظ جواب دعا میں، لیکن جناب ابراہیم خلیل نے یزکیہم کو سب سے آخر میں رکھا ہے، اور پروردگار نے یزکیہم کو پہلے ذکر کیا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کو بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی فرماتے کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنا ظرف پاک کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا شروع کیا تو یہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے ختمی مرتبات کی جو فلسفہ بعثت اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، کیوں بھیجا ہمارے درمیان؟ یزکیہم، سب سے پہلے ختمی مرتبات ہمارا تزکیہ کریں گے، ہمارے تزکیے کے لیے بھیجا ہے۔ اور تزکیہ کا نقطہ آغاز وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، تیمم نہیں ہے، جو دین نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا۔ تزکیہ کا نقطہ آغاز لقمہ حلال ہے۔ اس لیے آپ پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھیں، 23 سالہ حیات طیبہ، 13 سال جو مکہ میں گزارے، 10 سال جو مدینہ میں گزارے، یہاں تک کہ ختمی مرتبات جب مکہ سے مدینہ پہنچے، پہلے 7 مہینے مسلسل ختمی مرتبات دن کا کھانا انصار میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاں تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دن پیغمبر اکرم اسلام کے ایک جوان سال صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن حسام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیغمبر اسلام کو دعوت دی کہ آج دن کا کھانا ہمارے ہاں کھائیے گا۔ حضرت نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے آنے کی خوشی میں اپنا گوسفند، جیسے دمبا کہہ دیجئے، بکرا کہہ دیجئے، اسے ذبح کروایا۔ ذبح کروانے کے بعد اسے انگاروں پہ بھونا، روسٹ کیا، آمادہ و تیار کر کے دسترخوان سجایا اور پیغمبر اسلام کا انتظار کرنے کہ آقا آئے۔ اور جیسے ہی پیغمبر اکرم اسلام آئے، جناب زید بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے
اور جیسے ہی آپ بیٹھے اس سے پہلے کہ آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، گوشت کی طرف ہاتھ بڑھاتے، ایک مرتبہ استفسار کیا، اے زید بتاؤ اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ اگر پیغمبر نے سوال پوچھنا ہے اور اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو پھر ایک سوال وہ اس سے پہلے بنتا تھا۔ اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے جناب زید سے تو اس سے پہلے کہ یہ پوچھے کسی کس نے ذبح کیا تو دوسرا اس سے پہلے سوال مقدم ہے کہ یہ گوسفند کس کا ہے۔ لیکن پیغمبر نے یہ سوال نہیں پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کا گھر ہے اور صحابی کے گھر میں بیٹھ کر ایسا سوال نہیں پوچھا جا سکتا، اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ غاصب نہیں ہوتا اور جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ جو صحابی ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے وہ غاصب نہیں ہوتا ہے اور جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ کسی صحابی سے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا وہ کسی کا مال غصب کر لے، کسی کا گوسفند غصب کر لے، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کا باغ، کوئی اور چیز غصب کر لے نہ، پھر وہ صحابی نہیں رہے گا۔ صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا، غاصب کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ختمی مرتبت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گوسفند کس کا ہے، بلکہ کیا پوچھا؟ کہا اے زید بتاؤ اسے کس نے ذبح کیا؟ جیسے ہی ختمی مرتبت نے سوال کیا زید بتاؤ کس نے ذبح کیا، ایک مرتبہ زید تھوڑے پریشان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں لیکن چونکہ میں رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، اس لیے مجھے خود ذبح کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، تو میں نے خود ذبح کرنے کے بجائے اپنے ہمسائے سے اس گوسفند کو ذبح کروایا۔ ختمی مرتبت نے پوچھا زید بتاؤ کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان ہے؟ کہا نا یا رسول اللہ مسلمان نہیں ہے، اہل کتاب ہے۔ جیسی حضرت زید بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں مسلمان نہیں، اہل کتاب، ختمی مرتبت سورہ مبارکہ انعام کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے فرمایا اے زید اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا۔ گھر صحابی کا، دسترخوان صحابی، گوسفند صحابی کا، پکانے والا صحابی ہے، میزبان صحابی ہے، صرف ذبح اس گوسفند کو اہل کتاب نے کیا۔ ختمی مرتبت اپنے صحابی کے گھر سے بھوکے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ ختمی مرتبت کہ ختمی مرتبت کہ وجود مبارک ختمی مرتبت دسیوں سال مسلسل اسی دسترخوان سے لقمے اٹھا کر تناول کرتے رہے۔ یہ یزکیہم کا مرحلہ وقت نہیں ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 2 سے 3 مراحل اور عرض کرنے ہیں۔ پہلا مرحلہ بعثت ختمی مرتبت کا ہدف جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے یزکیہم، اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہاں تک اتنا تاکید ہے، اصرار جتنا اسلام میں اسلام علم اور معرفت کے حصول پر دین نے تاکید کی ہے، یہاں تک فرمایا کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحے کا بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگرچہ وقت نہیں لیکن اہل علم، اہل دانش، اہل بصیرت، اہل معرفت تشریف فرمائیں، اور جس عمدگی سے جو معیار سماعت ہے اور جس حسن سماعت سے آپ سن رہے ہیں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ چند جملے اور عرض کر دوں۔ یہاں تک کہ ایک رسالہ نکلتا تھا نجف اشرف سے عراق سے، جس کے چیف ایڈیٹر تھے آیت اللہ ہبت الدین شہرستانی العلم کے نام سے، اور رسالے کی پشت پر یہ پیغمبر اسلام کی 4 احادیث لکھتے تھے اور 3 زبانوں میں ان کا ترجمہ درج کیا کرتے تھے، فرانسیسی میں، انگریزی زبان میں، فارسی زبان میں۔ پہلی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد ہر مسلمان خاتون پر واجب ہے۔ دوسری حدیث اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تیسری حدیث اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، علم حاصل کرو چاہے تمہیں منافق سے سیکھنا پڑے۔ اور چوتھی حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک۔ تو یہ 4 احادیث 3 زبانوں میں ان کا ترجمہ، اور پھر یہی مجلہ جو فرانس کے ایک پروفیسر کے پاس پہنچا یونیورسٹی میں، اور جیسے ان 4 احادیث کا مطالعہ کیا تو انہوں نے چھٹی لی، تعطیل کر کے فرانس سے عراق میں آئے، آیت اللہ ہبت الدین شہرستانی سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ ہیں اس رسالے کے چیف ایڈیٹر؟ کہا میں ہوں اس کا چیف ایڈیٹر۔ کہا پھر میری پریشانی کو حل کیجیے، میرے ایک مسئلے کو حل کیجیے، ایک جواب دیجیے۔ کہ کیسی پریشانی؟
کہ میں کئی سالوں سے مسلسل دنیا کے مختلف ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی سب کا مطالعہ کیا ہے. میں نے دنیا کے کسی دین میں، کسی مکتب میں، کسی آئین میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زور تاکید اصرار نہیں دیکھا جتنا آپ کے مکتب میں اس مکتب کے بانی محمد مصطفیٰ نے علم کے حصول، معرفت کے حصول پر تاکید کی ہے کہ نہ جنس کی قید ہے، نہ جنڈر کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے. ہر حالت میں علم کا حصول واجب قرار دیا. لیکن جب میں عالمی سطح پر دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بے سواد، سب سے زیادہ گمراہ، سب سے زیادہ وحشی، سب سے زیادہ بے ادب، سب سے زیادہ گنوار یہی مسلمان ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ ہبت الدین شہرستانی کہتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھکتے جھکتے جھک گیا اور میرے پاس اس غیر مسلم محقق اس کا پروفیسر کا کوئی جواب نہیں تھا. میرے عزیزو، ماہ ربیع الاول ہے، آپ بھی اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں اہتمام سے، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کیک کاٹیں، ہمت ہے کہ آپ خالی ہاتھ چلے جائیں اور اپنے بچے کے لیے تحفہ نہ لے کے جائیں، تو بہرحال کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. تو ذات ختمی مرتبت یہ ماہ ربیع الاول جہاں برادران اہل تسنن، اہل تشیع تشریف فرمائے، اور اس مہینے میں جہاں ختمی مرتبت کے اب میلاد کا سلسلے شروع ہوں گے، اہل تسنن، اہل تشیع سب کے سب نعتیں پڑھیں گے اور باقی اہتمام کے ساتھ ختمی مرتبت کا میلاد. تو اس میلاد کے موقع پر صرف یہ نعتیں پڑھ دینا کافی نہیں ہے، خود لازم ہے کہ آقا کی بارگاہ میں کوئی تحفہ بھی پیش کیا جائے، ہدیہ بھی پیش کیا جائے اس ہستی کو، جس ہستی کو اللہ نے اس مہینے میں بھیجا. تو کیا وہ کی پوری کائنات جس کی جوتیوں کے تصدق میں خلق ہوئی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے؟ تو کیا بہتر نہیں کہ ہم خود ختمی مرتبہ سے پوچھیں کہ آقا بتائیں آپ اپنے امتیوں سے کیا چاہتے ہیں، کون سا تحفہ دیا جائے آپ کو؟ تو سنیں، بس اگرچہ سینے میں سکت نہیں ہو طبیعت کی ناسازی کی سبب سے، میں اسی لیے بار بار معذرت کر رہا تھا، بس چند جملے. پہلی چیز جو آقا ہم سے چاہتے ہیں اپنی امت سے، وہ ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، باشعور دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا علم کے حصول پر اتنی تاکید ہے، اتنا زور ہے، اتنی احادیث، اتنے واقعات اگر میں بیان کروں تو کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن میں رک کر اگلی بات عرض کروں گا. سب سے پہلے مرحلے میں ختمی مرتبہ ہمارا تزکیہ چاہتے ہیں، دوسرے مرحلے میں ختمی مرتبہ ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں ختمی مرتبہ ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال میں لے کے آئیں، یعنی فکر کرنا شروع کر دیں. اس لیے فرمایا فکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ بات بہت اہم ہے میرے عزیزوں، یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ خود قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے، مجھ سے پہلے عالم دین جو گفتگو کر رہے تھے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہا، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہیں ہے، جس میں تدبر نہیں ہے. لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اس تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہیں ہے. رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ اس قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. آئیے ماہ ربیع الاول کے آغاز میں اگر ختمی مرتبہ کو ہم ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو یہ تیسرا ہدیہ جو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، عہد کریں کہ ہم قرآن مجید میں تدبر کا سفر شروع کریں گے. میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور شاید دوبارہ حاضر ہونے کا موقع نہ ملے، اس لیے جو اس اپنے خاندان کے جو رئیس ہیں، سرپرست ہیں، جو بڑے ہیں خواتین میں یا مردوں میں جو بڑا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام شروع کریں صبح اٹھنے کے بعد، اس سے پہلے کہ کوئی بازار جائے، اس سے پہلے کہ کھیتی باڑی شروع کرے، اس سے پہلے کہ اپنے آفس جائے، بچے اسکولوں میں جائیں، کالجز میں، اس سے پہلے کہ خواتین گھر کا کام شروع کریں، بس صرف 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے ہر روز صبح بیٹھے جو خاندان کا سرپرست ہے، اگر خود پڑھا لکھا ہے، اگر خود پڑھا لکھا نہیں ہے تو جو اس کے زیر تربیت افراد ہیں باقی، یا اس کی زوجہ ہے، کوئی بیٹی ہے یا بیٹا جو اچھے سے پڑھ کے چیز بتا سکتا ہے، قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھیں اور اس ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کر دیں، پھر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا انقلاب برپا ہوتا ہے. ورنہ یاد رکھیں صرف نعتیں پڑھنے سے ہم ختمی مرتبت کو خوش نہیں کر سکتے. ان کی زلفوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں، ان کے کمبل کی تعریف کرنا شروع کر دیں، ان کی کملی کی تعریف شروع کر دیں، ان کی داڑھی کی تعریف کرنا شروع. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی آپ کا MNA، کوئی MPA، کوئی پارلیمنٹ کا رکن یا اس طرح سے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کا کوئی امیدوار الیکشن کے دنوں میں جب کوئی جلسہ ہوتا ہے تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص اس انداز سے تعریف کرے کہ بھائی انہوں نے کتنا اچھے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، ان کا کوٹ کتنا اچھا ہے، جوتے کتنے اچھے ہیں،
ہیں, ان کی گھڑی کتنی اچھی ہے, ان کی ٹوپی کتنی اچھی ہے. اگر یہ شخص کے جو خود اپنی تعریفیں سننا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس طرح کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ان کی یہ بال کتنے اچھے ہیں, ان کی داڑھی کتنی اچھی ہیں. تو وہ ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی عقل کل مجسم عقل, کیا آقا کو ہم ان تعریفوں کے ساتھ راضی کرنا چاہیں گے اور پھر توقع رکھیں گے قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ یاد رکھیں یہ روزہ, یہ عبادت, یہ نمازیں, یہ ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے ریا سے بھرپور یہ ساری چیزیں کہ ان کے بل بوتے پر قیامت کے دن خدا سے امید رکھیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, جہنم سے بچ جائیں گے. ایک چیز ہے جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے, جو جنت تک لے جا سکتی ہے, جو خاتمہ بالخیر کر سکتی ہے, وہ شفاعت محمد و آل محمد ہے. صرف پیغمبر کی امید پر ایک اطمینان مل جاتا ہے دن کو شافع روز جزا ختمی مرتبت. اب آپ مجھے بتائیں اگر پیغمبر قیامت کے دن جس ہستی کی امید پر ہم اتنے مشکل دن میں قدم رکھیں گے, اگر وہی ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے جائیں اور ہماری شکایت کریں تو بتائیں کیا بنے گا؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے, کوئی حدیث نہیں کہ کوئی کہے بھئی یہ تو غیر معتبر ہے, یہ اس کا راوی سکا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وقال الرسول, قیامت کے دن رسول اللہ کہیں گے یا رب, اے میرے رب, ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری اس قوم نے, ان مسلمانوں نے میرے اس قرآن کو مہجور اگر آپ اونٹ یا اونٹنی دیکھا ہو, اگر اس کے پاؤں باندھ کر ایک طرف رکھ دیا جائے, پھینک دیا جائے, گرا دیا جائے اور پھر وہ اٹھ نہ سکے, اسے عربی میں مہجور کہتے ہیں. اس طرح سے غلافوں میں لپیٹ کر کس کر بند کر کے رکھ دیں نہ. پھر اگر ہم قرآن مجید سے فیض حاصل نہیں کر, قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نہیں اتارا اللہ نے, ثواب کے لیے ہزاروں کام ہے. آپ کسی کے لیے کسی راستے سے کنکر پتھر ہٹا دیں ثواب مل جائے گا, فقیر کو 10-20 روپے دیں ثواب مل جائے گا, کسی پیاسے کو پانی پلا دیں ثواب مل جائے گا, بھوکے کو کھانا کھلا دیں ثواب مل جائے گا, راستے سے کنکر پتھر ہٹا دیں ثواب مل جائے گا. قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے, قرآن نصاب زندگی کا نام ہے, قرآن آئین بندگی کا نام ہے. قرآن ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنانے کے لیے خدا نے یہ نصاب انسانیت ہے. اس لیے یہ عزیز, یہ بچے, یہ جوان جو اپنے قاتل کو جیب میں لیے پھرتے ہیں, یہ موبائل سیل, دن میں کتنے میسج آتے ہیں اگر میں ان سے پوچھوں؟ 100, 200, 500, 1000, 2,000 مسلسل میں تو دیکھتا ہوں. جب بھی برابر جیب سے سیل نکال کر دیکھتے ہیں, پھر رکھتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر رکھتے ہیں. اگر دن میں 1000 مرتبہ میسج آئے, 1000 مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہے, امام بارگاہ میں بیٹھا ہے, کسی محفل میں بار بار سر اٹھا کے دیکھتا ہے اب کس نے میسج کیا, اب کس نے. اے جوان, اگر دن میں تجھے 500 مرتبہ 1000 مرتبہ کوئی میسج کرے, تو 1000 مرتبہ موبائل سر اٹھا کے دیکھتا ہے کس نے میسج کیا. ایک مرتبہ دن میں قرآن کو کھول کے دیکھا کر, تیرے اللہ نے تیرے لیے آج کیا میسج بھیجا. یہ تدبر, یہ تعقل, یہ تفکر, غور و فکر. اس لیے پیغمبر اسلام کی حدیث اگر حفظ کر سکیں بچے جوان محفوظ کر سکیں, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے, ایسے انسان سوسائٹی میں پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. یہ بہت اہم مطالب ہیں, ہر بات کے لیے الگ نشست چاہیے, گفتگو چاہیے, لیکن میں سمیٹنا چاہتا ہوں. 3 باتیں ہو گئی ہیں. پہلی بات, آقا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا تزکیہ کریں, خود کو پاک کریں, اور تزکیے کا نقطہ آغاز لقمہ حلال ہے, ورنہ لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر علم اور معرفت, اور اس کے بعد فکر, اور پھر چوتھی چیز ختمی مرتبت ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں ختمی مرتبت کی سیرت کو برابر کئی سالوں سے مطالعہ کر رہا ہوں. اسلام دین علم, دین معرفت, دین حکمت, دین بصیرت, دین آگاہی, دین شعور. لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا ہے, اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. یا اہل سنت تشریف فرمائے, اہل تشیع تشریف فرمائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کے امام بارگاہ میں یا آپ کی مسجد میں, عبادت خانے میں, اگر کوئی شخص آپ کے سامنے, صرف سمجھنے کے لیے, ایسے ممکن نہیں ہے لیکن صرف بات پہنچانے کے لیے, اگر کوئی شخص آپ کے سامنے تھوک دے, لعاب دہن گرا دے مسجد کے اندر, بارگاہ کے اندر, مجھے بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر آپ نے بہت زیادہ صبر تحمل سے کام کیا, تب بھی آپ اس کا بازو پکڑ کے اسے بارگاہ سے, مسجد سے باہر نکال دیں گے کہ جس جگہ بیٹھنے کا آپ میں ادب نہیں ہے, حق نہیں رکھتے کہ آپ یہاں پر بیٹھ سکیں, اس لیے آپ باہر نکال دیں گے. ورنہ ہو سکتا ہے بس اوقات بعض افراد ہاتھ بھی اٹھا دے. اب سنیں, یہ وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو سنی شیعہ کتابیں, سیرت کی جو مرضی کتاب اٹھائیے, تاریخ جو ختمی مرتبہ سے متعلق لکھی گئی ہیں, امام شمس الدین ذہبی ہیں, تاریخ الاسلام کو دیکھ لیجئے, البدایہ والنہایہ, اور اسی طرح سے تاریخ کامل ابن اسیر جزری نے, اور اسی طرح سے
تاریخ کبیر اور باقی جتنی بھی تاریخ کتابیں ہیں، ابن خلدون ہے، مرجزاب ہے، یعقوبی ہے، مسعودی ہے، جو مرضی اٹھائیں سب نے لکھا ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں، اور ایسے میں ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے ختمی مرتبہ کے سامنے خود کو نیم اور یاں کیا اور سینے مسجد میں کھڑے ہوئے کتنی بڑی گستاخی کی، اس نے پیشاب کیا اور صحابہ کرام کو غصہ آنا شروع ہوا، کسی نے کہا اجازت نہیں اس کا سر کاٹ دے، فرمایا نہ رکو، تم میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، میں خود اس کا جواب دوں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ نے فرمایا ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ، ابو ذر غفاری پانی کا کوزہ لے کے آئے، پیغمبر نے وہ کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور خود اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا، اور عرب بدو حیران پریشان سرگردان ٹک ٹکی باندھے پیغمبر کی طرف پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آنکھیں چھلک گئیں، آگے بڑھا پیغمبر کے قدموں میں گرا، دست ادب جوڑ دیے، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی انسان کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، آپ عہد کریں اس ماہ ربیع الاول میں آپ میں سے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اس طرح سے میلاد منعقد نہ کر سکے، نعت کا پروگرام باقی کچھ، تو ایک ہدیہ پیش کر دیں، جتنے میں نے ہدیہ آپ کی خدمت میں اشارے کیے جو جی چاہے پیش کریں، اور اگر آپ کا جی چاہے تو یہ چوتھا ہدیہ۔ پیغمبر اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، یہ حدیث ہے، میں نے سنی شیعہ کتابوں میں پڑھی، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پیغمبر فرماتے کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے خوش اخلاق ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گا، مسلمان ہے بد اخلاق ہے مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ یہ بات سمجھ نہیں، کسی صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری ہمسایہ خاتون ہر وقت اس کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ساری رات جا کر عبادت میں مصروف رہتی ہے، وہ دن روزہ رکھتی ہے اور بہت اچھی ہے، لیکن بس اس میں ایک نقص ہے، ایک کمی ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کون سا نقص ہے؟ کہا ذرا بد اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ غصہ کر جاتی ہے، گالی دے دیتی ہے، بدتمیزی کر جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ سن کے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا وہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں اور یہ اہل جہنم میں سے۔ سمجھ رہے ہیں اخلاق کی اہمیت کو، اور وقت ختم ہو اور سینے میں سکت نہیں کہ مزید بات کو بڑھاؤں، تو پیغمبر اسلام ہمیں یہ 4 چیزیں اور 5ویں چیز ختمی مرتبہ ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ حساس، اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے کہ میری طرف ایسے کیوں دیکھا ہے، میری طرف توجہ کیوں نہیں دی، دھیان کیوں نہیں دیا، مجھے یہاں کیوں بٹھا دیا، مجھے وہاں کیوں نہیں بٹھایا، مجھ سے اس لہجے میں کیوں بات کی ہے، اس انداز سے کیوں بات کی ہے، مجھے کیوں نظر انداز کر دیا۔ اپنے بارے میں نہیں، دوسروں سے متعلق حساس، یہاں تک کہ سنیں ختمی مرتبہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، نماز جمعہ، اور جیسے ہی آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل کی اور سورہ جمعہ شروع کی، 1 یا 2 آیتیں پڑھی، تو اچانک سے پیغمبر اسلام نے سورہ جمعہ کو چھوڑا اور ایک مختصر سورہ پڑھا، قل هو اللہ، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور جیسے ہی نماز مکمل کی تو پہلی صف میں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، آگے بڑھے، عرض کہ یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے، کہ نہیں ٹھیک ہوں، کہ پھر کیا بات ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ بارش ہے، نہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، تو آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ اہل سنت تشریف فرمائے، اہل تشیع سب اپنی کتابیں دیکھی، صدر اسلام میں خواتین جاتی تھی نماز جمعہ ادا کرنے کی۔ آج کا مسلمان بہت غیرت مند ہے، وہ صرف بازار میں مارکیٹ میں خواتین کو بھیج سکتا ہے، نماز جمعہ کے لیے نہیں بھیج سکتا، لیکن عہد رسول میں صدر اسلام میں خواتین بھی جاتی تھی، پردہ حائل کر دیا جاتا تھا اور وہ بھی شریک ہوتی تھی نماز میں۔ اور نماز جمعہ کے دوران ایک خاتون جو نماز پڑھنے کے لیے آئی تھی، نماز کے بیچ میں اس کا بچہ رو پڑا، اور جب بچہ رویا اور پیغمبر گرامی اسلام کے کان میں اس بچے کے رونے کی آواز گئی، آپ نے نماز مختصر کر دی۔ جب نماز تمام کی اور عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کیا ہوا؟ نہ سفر، نہ آندھی، نہ زلزلہ، نہ طوفان، نہ جنگ، نہ بارش، نہ طبیعت ناساز۔ فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہ دین مصطفیٰ ہے، انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ، حیوانات کے ساتھ۔ یہ حدیث فرمایا اگر کوئی شخص حج کے سفر میں اپنی سواری کو مارے نہیں، تھکا دے، نہ تو اس کا حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے۔
کی عدالت ساکت ہے. حتیٰ نباتات کے ساتھ تو میں بھی آیا آپ کی خدمت میں، یہاں فتح پور جب آ رہا تھا، دائیں بائیں کھیت ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، تو پیغمبر اکرام اسلام یہ آخری جملہ عرض کر، کھیتوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، یہ جو پگڈنڈی ہے، چھوٹا سا راستہ بنا ہوتا ہے کھیتوں کے بیچ میں، تو ایک صحابی آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور چلتے ہوئے صحابی نے بے خیالی میں ایک پتا توڑا، توڑ کے وہ پتا مسل دیا، پھینک دیا. وہ پیغمبر اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہ سوچو کچھ تو کیا ہے. یہاں تک کہ جب ذہن پہ زور ڈال تو کہا میں نے تو بس ایک پتا توڑا اور تو کچھ نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کیا تو نے صرف ایک پتا توڑا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نا میرے صحابی، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی ہے. ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کتنا باریک بین ہونا چاہیے، کتنا دقیق ہونا چاہیے. وقت تمام ہوا اور سکت بھی نہیں. آئیے رک کر ایک چیز سوچتے ہیں، یہ جو پیغمبر کا دین ہے، کاش وقت ہو تو میں اور تفصیل سے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. اس قدر حزین ہے، ایک ایک باریک پہلو. حتیٰ پیغمبر جب مٹی کے اوپر ایک صحابی کی موت ہوئی اور صحابہ جنازہ پڑھ کے بیٹھے اور مٹی ڈال چکے ہیں، اور پیغمبر باہر اس کی لحد پہ آ کے کبھی ایک طرف بیٹھتے ہیں، ہاتھوں سے مٹی برابر کرتے ہیں، پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تیسری طرف چلے جاتے ہیں. تو کچھ وقت زیادہ گزر گیا تو صحابہ نے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ چلو رسول اسلام سے کہو کہ مرنے والا مر گیا، کیا فرق پڑتا ہے، اس کی قبر کی مٹی کو اتنا برابر کیا جائے، ہموار کیا جائے یا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا، میرے صحابی جا کے ان سے کہو میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مٹی پر ہاتھ رکھو وہ بھی سلیقے کے ساتھ. یہ دقتیں ہیں. مومن دقیق ہوتا ہے، مومن عمیق ہوتا ہے. یہ نفاستیں ہیں، یہ لطافتیں ہیں. دین اسلام حد درجہ خوبصورت، اس کی تعلیمات. تو پھر یہ شدت پسندی کہاں سے آئی؟ یہ آخری بات، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت گری، یہ دین کے نام پر لوگوں کو گلے کاٹنا، یہ مسجدوں میں بم دھماکے، عبادت گاہوں میں بم دھماکے، یہ لوگوں کو جلا کے راکھ کر دینا، یہ خشونت، یہ تباہش، یہ درندگی، یہ دہشت گردی، یہ شدت پسندی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ اجنبی پودا اسلام کے حسین گلستان میں کس نے لگایا؟ یہ کلنک کا ٹیکہ اسلام کے حسین ماتھے پر کس نے لگا دیا؟ اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ کیسے امت اس دہشت گردی کی لعنت سے نجات حاصل کر سکتی ہے؟ ایک جملہ بس اور آخری جملہ، اسی روایت میں اس کی وجہ بھی عرض کروں گا اور اس کا سدباب کیسے ممکن ہے وہ بھی عرض کروں گا. ختمی مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما گفتگو کر رہے ہیں، ایک عرب بدو آئے اور آ کر پیغمبر کی توہین شروع کی، اس نے گالیاں دینا شروع کی اور صحابہ کرام کو بہت تو آیا. یہاں تک کسی نے کہا کہ اجازت نہیں میں اس کا سر کاٹوں. فرمایا نہ تم بیٹھے ہو، اسے بولنے دو. بولتا رہا، اتنی دیر اس نے گالیاں دی کہ اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا. یہاں تک کہ جب یہ تھک گیا اور چپ ہو گیا تو اب دیکھ رہے پیغمبر کا ریئیکشن کیا ہوگا، آپ کا عکس العمل کیا ہوگا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ کچھ دیر پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، کیوں بات نہیں کر رہے، اتنی گالیاں دی میں نے کچھ نہیں بولا. پھر کچھ سوچ کر کے سر جھکایا اور مڑا، اور جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے قریب پہنچا تو اب لبھائے ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو. ایک تلوار نیام سے نکلی جو بہت کم نکلتی تھی. میں بھی تاریخ کا ایک معمولی سا طالب علم، میں نے نہیں پڑھا کہ کسی کافر کو کبھی اس تلوار نے قتل کیا ہو یا کسی کو زخمی کیا ہو. ہاں ایک جنگ میں کوشش کی 5 ہجری میں، جنگ خندق، جنگ احزاب میں، جب 27 دن محاصرے کے بعد یہ 5.5 گز چوڑی، 5.5 گز گہری اور 5 کلومیٹر لمبی خندق تھی، جہاں پیغمبر نے 8 چوکیاں قائم کی، ہر چوکی پر 50 مہاجر، 50 انصار، اور یہ 10,000 کا لشکر ہے. جنگ احزاب میں دشمن کا 27 دن محاصرے کے بعد 27,000 میں سے 7 افراد، حبیرہ ابن ابی وہب، اکرمہ بن ابی جہل، منبع بن عثمان، نوفل بن عبداللہ،
زرار بن خطاب فاری، عمرو بن عبدود، حاصل بن عمرو بن عبدود، یہ تمام مورخین نے یہ 7 نام لکھے. یہ آئے خندق عبور. اب خود ان کی شجاعت دیکھیں کہ باقی لشکر ادھر ہے، مسلمانوں کے درمیان 7 افراد آئے اور سب سے آگے عمرو بن عبدود عامری، اور آ کر اس نے جسارت شروع کی. پیغمبر اسلام کے خیمے کے باہر آواز بلند کی اور گستاخی کی، یہاں تک کہ کہا کہ کسی کو میرے مقابلے میں بھیجو، اور لوگ پیغمبر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کسی کو نہ بھیجیے، اس لیے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک کاروان میں جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو 1000 قذاق ڈاکو جب حملہ آور ہوئے تو سب بھاگ گئے، لیکن یہ ایک کھڑا رہا. اس ایک نے ان 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. تو آپ کچھ دے دلا کے راضی کر لیجیے، مصالحت کر لیجیے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی کو نہ بھیجیے گا، جو بھی جائے گا مارا جائے گا. سکوت ہے، سناٹا ہے. تمام مورخین نے لکھا. یہاں تک کہ جب کوئی نہ اٹھا تو عمرو بن عبدود، یہ بات کرنی نہیں تھی لیکن بس ہمت بھی نہیں تھی، لیکن شروع کیا. یہ اہمیت ہے تاکہ تاریخ کا یہ ایک پہلو بھی آشکار ہو جائے. یہاں تک کہ اس نے آواز بلند کرنا شروع کی. وہ خیمے کے بہت قریب آ گیا، قریب پہنچ کر ختمی مرتبہ کے خیمے کی چادر کو اپنے نیزے سے چیر دیا اور کہا ہے محمد نعوذ باللہ خاکم بدہن، گستاخی کی. اگر کوئی اور نہیں ہے تو خود آ جائے، مجھے مار کے جہنم بھیج دے یا میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے اور جنت چلے جائے. بول بول کے میرا گلا خشک ہو گیا. ختمی مرتبہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک لفظ زبان سے جاری کیا، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. فرمایا مل لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. پاکستان میں ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے سربراہ تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ کبھی گالی دیتے تھے، بلکہ زیادہ گالی دیتے، بات کی اور کچھ گالی دی. ایک مرتبہ اینکر پرسن نے سوال کیا بھئی اب گالی بہت دیتے، تو کہا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام گالی دیتے تھے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. عذر گناہ بدتر از گناہ. ختمی مرتبہ جن کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا، یہ آیت ہے، وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. تو جو وہی کے جو خود عقل کل مجسم عقل سراپا عقل، جس کی ہر بات وہی کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے، جو ایک رقیق لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ختمی مرتبہ گالی دے. گالی کسے کہتے ہیں؟ جب انسان مغلوب الغضب ہوتا ہے. 4 قوتیں انسان میں، شہابیہ، غضبیہ، وہمیہ، عقلیہ. اور جب انسان کی قوت غضبیہ اس پر حاکم ہوتی ہے عقل پر، تو اب وہ ایسا کام کرتا ہے کہ آتش غضب ٹھنڈی ہو جائے. ایسا کام کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، مارے گا، ایسی زبان سے ایسی بات ادا کرے گا تاکہ اس کی قوت غضب کو تسکین مل جائے. تو وہ جو خود جو سراپا عقل ہے، مجسم عقل ہے، حکیم امت اسلامی، پیغمبر سے متعلق ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر گالی نہیں دے رہے تھے. شاید چونکہ یہ سیرت کی بات ہے تو یہ بات چاہ رہا ہوں کہ کہہ دوں، کوئی ختمی مرتبہ سے متعلق یہ تصور نہ کرے کہ آپ کوئی رقیق لفظ، معیار سے گرا ہوا لفظ زبان سے جب رسد کے آپ گالی دیں. گالی نہیں دی ختمی مرتبت نے. ختمی مرتبت نے اپنے دشمن کی حقیقت کو آشکار کیا اور اپنے دشمن کا تعارف پیش کیا، اس کی ماہیت کو بتایا کہ پہچانو. اگر کوئی شخص اتنا گر جائے کہ وہ امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر آواز بلند کرے، گستاخی کرے، جسارت کرے، اس دروازے کی حرمت کو پائمال کرے، تو خبردار اس کے ظاہری شکل پہ نہ جانا، اس کے ظاہری قیافے پہ نہ جانا، اس کی انسانی کھال پر نہ جانا، اس کی انسانی چمڑی پر نہ جانا، اس کے ظاہری لباس پر نہ جانا. یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے. اگر کوئی رسول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی بطول کے دروازے پر گستاخی کرے کیونکہ آج 2 ربیع الاول ہے. یہ دن بہت عجیب ہے تاریخ کا، لیکن بس اجازت دیجیے کہ میں روایت مکمل کر دوں.
روایت مکمل کر، یہاں تک کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی یہ تلوار نہیں اٹھی ہے، اور عمرو ابن عبد الود کون اٹھا؟ علی اٹھے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جائے، کوئی اور اٹھے۔ تو جب وہ بلا رہے اور للکار رہے تو جو اٹھے ہیں بھیج دیں ان کو، نہیں۔ دوبارہ پوچھا بتاؤ مل لحاظ القلب، کون اٹھا دوسری دفعہ؟ علی۔ پھر بٹھایا اور تیسری دفعہ پھر اس مجمع سے خطاب کیا، مل لحاظ القلب، اب بھی صرف علی اٹھے۔ تو پیغمبر نے پہلی دفعہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ اسی کا پیغمبر تاریخ لکھ رہے تھے کہ اگر پہلی دفعہ بھیج دیتا تو پھر مورخ یہ خیانت کرتا کہ علی اٹھ کے چلے گئے تھے، ورنہ بہت سارے تھے جانے کے لیے تیار۔ علی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، علی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ علی نے جب بھی تلوار چلائی مجبوری میں تلوار چلائی، علی لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آئے۔ کب تلوار چلائی؟ جب اسلام، مسلمین، پیغمبر اسلام کی عزت زیر سوال تھی۔ اب اٹھے اور گئے اور عمرو ابن عبد الود کو کیا کیا؟ حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ اس کے بعد اس کی شجاعت میں اس کا ہم پلہ، اس کا بیٹا حاصل بن عمرو بن عبد الود عامری، یہ آگے بڑھا۔ بیع وقت دو افراد نے حملہ کیا علی پر، ادھر سے نوفل بن عبداللہ اور ادھر سے حاصل بن عمرو بن عبد الود۔ ایک پر علی نے تلوار کا وار کیا، دوسری طرف نیزہ پھینکا، وہ بھی وہی ڈھیر ہو گیا، 3 مر گئے۔ اور چوتھا منبع بن عثمان، باقی 4 بھاگے۔ منبع بن عثمان بھاگتے ہوئے خندق میں جا گرا۔ مسلمانوں کی شمولیت عرض کرو، کردار سمجھنا، یہ تاریخ ہے۔ کتنی چوکیاں تھیں؟ 8، ہر چوکی پر 50 مہاجر 50 انصار۔ انہوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کی منبع بن عثمان، اس نے کہا یوں ذلت سے نہ مارو، یا تم میں سے کوئی نیچے آ جائے یا سب نیچے آ جائے، مجھے باہر نکل۔ مولا متقیان پیغمبر کے خیمے قریب پہنچ چکے تھے، جب آواز سنی تو کہا یہ شور کیسا ہے؟ کہا کہ منبع بن عثمان کہہ رہا ہے کہ مجھے مقابلہ کر کے مارو، یوں ذلت سے نہ مارو۔ وہیں سے پلٹے اور خندق کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پوچھا آپ باہر آنا چاہتے ہو یا میں نیچے آ جاؤں؟ کہا آپ نیچے آ جائیں، اور اسے بھی موقع دیا، وار کرو، بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ یہاں تک کہ حضرت نے اس کی وار کو رد کیا اور پھر ایسا وار کیا کہ نیم وار 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ جنگ خندق، جنگ احزاب، کتنے بچے؟ 3۔ حبیرہ ابن ابی وہب، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب فاری۔ حبیرہ اور اکرمہ یہ آگے چلے گئے اور زرار بن خطاب فاری بھاگنے والوں میں سے پیچھے تھا۔ کسی کو خیال آیا چلو ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ میں نے گفتگو طولانی کر دی، شاید دوبارہ نہ آ سکوں اور دوبارہ آپ کی زیارت کا موقع نہ ملے، تو میں سوچا کہ آیا ہوں تو چلیں 2 باتیں کر دوں، اس لیے یہ جملہ عرض کر۔ تو سوچا کہ ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، کہ کہہ لیں گے کہ بھائی 4 کو علی نے مارا تو 1 کو ہم نے بھی مار لیا اور یہ کارنامہ ہمارے، تو جب بھاگ جو رہا ہے تو اچٹتا ہوا وار کریں گے، گرے گا مر جائے گا اور ہم بھی کہہ سکیں گے۔ تو اس نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا اور جیسی زرار بن خطاب فاری نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو سوچا کہ علی کا مزاج نہیں ہے، یہ علی کا مزاج نہیں کہ وہ بھاگنے والے کا پیچھا کرے، اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی وہ کریم انسان ہے جو دشمن کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ میں نے پڑھا کئی کتابوں میں یہ روایت دیکھی، ایک جنگ میں جب جنگ عروج پر تھی اور علی تلوار چلانے لگے، اچانک سے جو سامنے مد مقابل تھا حریف، دشمن، کافر، کہ ابو الحسن رکیں۔ علی رکے، کہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے سنا ہے اگر دشمن بھی آپ سے کچھ مانگے تو آپ رد نہیں کرتے۔ کہ تم نے ٹھیک سنا ہے، ایسا ہی ہے؟ کہ اگر ایسا ہی ہے تو اپنی تلوار مجھے دیجیے۔ مولا متقیان نے اپنی تلوار اس کی طرف بڑھائی، پہلے اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں، اب مولا متقیان کی تلوار اٹھائی اور مسکرانے لگا۔ اب بتائیں ابو الحسن کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ حضرت نے فرمایا وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے۔ علی کی شجاعت تلوار کے رہینے منت نہیں ہے۔ اس نے سوچا زرار بن خطاب فاری نے کہ علی کا مزاج نہیں ہے کہ وہ بھاگنے والے کا پیچھا کرے، کون آ رہا ہے میرے پیچھے، صرف دیکھنے کے لیے گھوڑے کو موڑا، اور جب موڑا تو وہ سمجھے کہ یہ تو لڑے گا، یہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ بھاگ رہا ہے تو میں اچھڑتا ہوا وار کروں، اور وہیں سے انہوں نے گھوڑا موڑ لیا اور ختمی مرتبہ کے خیمے میں پناہ لی۔ اور زرار بن خطاب فاری نے آواز بلند کی کہ میرے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ آج میں نے تمہاری جان بخش دی۔ وہ یہی شخص بعد میں خلیفہ بھی بنا ہے، اور جا کے پڑھیے شبلی نعمانی جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں انہوں نے لکھی، پھر وفات ہوئی۔ ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا، تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اسی شخص کی حکومت کے زمانے میں زرار بن خطاب فاری پہنچا اور کہا یاد ہے فلاں دن میری تلوار سے بچ گئے تھے،
ورنہ آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. تو کبھی کوئی کافر نہیں گیا اس تلوار سے, لیکن جیسی ختمی مرتبہ نے فرمایا اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. فوراً سے تلوار نکلی اور یہ دوڑے دروازے کی طرف. سمجھنا اسلام کا مزاج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ شدت پسندی, یہ جنون, یہ تباہش, یہ دہشت گردی, یہ قتل و غارت گری, یہ حیوانیت, یہ درندگی کہاں سے آئی اسلام میں؟ اسلام جو حسین مکتب ہے جس کی میں نے چند مثالیں عرض کی, بس یہی بات. یہاں تک کہ جیسی وہ تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے پہنچا وہ فرد, تو سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا قتل کروں گا. کہا کیوں قتل کرو گے؟ کہا پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹ, تو میں اس کا سر قلم کروں گا تاکہ زبان کاٹ کے لے جاؤں, پیغمبر کو پیش کروں, حکم کی تعمیل ہو جائے. کہ پیغمبر نے ایسے کیوں کہا؟ کہ اس نے گالیاں دی تھی. کہ پیغمبر نے اور کو کیا کہا؟ کہ کچھ نہیں کہا, بس یہی کہا. کہ اچھا تم پیچھے ہٹو, میں دیکھتا ہوں. بعد دل ناخواستہ وہ شخص پیچھے ہٹا, علی آگے بڑھے اور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا. آنکھیں دھسی ہوئی, چہرے کا رنگ زرد ہے, بال پریشان ہیں, کپڑے اس طرح سے میلے اور لب خشک ہیں. اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر امیر المومنین نے جو بات کی سنیں گے. فرمایا اللہ کا حاجہ, کوئی حاجت ہے, کچھ ضرورت ہے, کچھ چاہیے, کچھ پریشانی ہے؟ کہاں, اسی لیے تو مجھے غصہ آیا. یہ شخص کہتا ہے اللہ کا نبی ہوں, خود آسانیوں میں ہمارے گھر میں فاقے ہیں, میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. فرمایا نا ایسا نہیں ہے, پیغمبر کے گھر میں تم سے زیادہ فقر و فاقہ ہے. جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں آقا کہنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا. اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے تب شکوہ کرتے. اب جب کہ تم نے اپنی پریشانی مجھے بتائی ہے تو لو. حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی تھیلی نکالی. فرمایا یہ لے جاؤ, اور سنو یہ میری طرف سے نہیں ہے, میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے. سننا, میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے. جیسی اس کی پریشانی زائل ہوئی ہے, درہم و دینار کی تھیلی لے کے چلا اور کہا مجھے تو دھوکہ ہوا تھا, مجھے غلط فہمی ہوئی تھی, میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اس کریم ذات کے بارے میں جس کے پیروکار ماننے والے وہ اتنے کریم بن مانگے عطا کرتے. میں ایسے توہین کر گیا, میں بہت غلط کرایا. یہاں تک کہ خوشی خوشی وہ تھیلی اٹھائے گھر کی طرف چل رہا ہے. وہ جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, جو زبان کاٹنے کے لیے آیا تھا, وہ غصے سے پلٹا پیغمبر کے پاس اور چل کے کہا یا رسول اللہ, آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا. پیغمبر نے سنا تو مسکرائے. فرمایا میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا, کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا اس کی زبان کاٹ دو. کہاں علی نے زبان کاٹ دی. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری توہین نہیں کرے گا. میں شرمندہ ہوں, میں نے آپ کو بہت زحمت دی واقعاً. میں اتنی دیر گفتگو نہیں کرتا, گھنٹے سے کم پڑھتا ہوں یا گھنٹہ اس سے تجاوز نہیں کرتا, لیکن میں یہ سوچ کر کے کہ شاید اتنے دور دوبارہ نہ آ سکوں, اور میں بہت تفصیل سے میں اس کی معافی چاہوں گا. تو بس نتیجہ کلام ایک ہے, جملہ ایک ہے, اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. ایک کیا سمجھا, دوسرا کیا سمجھا. ایک تلوار لے کے چل پڑا زبان کاٹنے کے لیے, اور دوسرا درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہے. تو نتیجہ کیا ملا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا, امن اور سلامتی کا پیغام بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر ہم نے کہیں اور سے اسلام کو, کلام خدا اور کلام رسول اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی, یہی دین ہماری مصیبت بن جائے گا, ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا. جناب ذاکر تشریف فرما ہے, میں ان سے بھی شرمندہ ہوں کہ میں نے بات کو بہت طول دے دیا, اس لیے اب تفصیلی مسائل وہی پڑھیں گے. میں 2 جملے اب آپ مجھے بتائیے, وہ پیغمبر اسلام جو ایک بچے کا گریہ برداشت نہ کر سکے اور نماز جمعہ کو مختصر کر دیا, ایک بچے کے گریے کی وجہ سے اس محمد مصطفیٰ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ انہی کی 3.5 برس کی بیٹی سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے. اسی چھوٹی سی بچی کے کانوں سے 2 نوچے جائیں. تفصیلی مسائل آپ سنیں کہ میں ایک جملہ, مقتل نگاروں میں گفتگو ہوئی, کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے, تو اہل مقاتل نے لکھا جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے, جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے. کیوں؟
کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے مصائب برداشت کی. اور پھر اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف, ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر اہل مقاتل نے یہ جملہ لکھا, سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف, حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. میرے عزیزو, ابھی 28 صفر کو امام حسن مجتبیٰ کی شہادت, میں نے جو پڑھا ہر معصوم کی شہادت کے موقع پر اس معصوم کا سر بعد میں کسی دوسرے معصوم کی گود میں ہوتا تھا وقت شہادت. جتنے ائمہ کی میں نے زندگی پڑھی سوائے ایک غریب کی, اس غریب کا نام ہے حسین ابن علی, اور اس غریب کی بیٹی کا نام ہے سکینہ بنت الحسین. اور اس بیٹی نے بہت کوشش کی کسی طرح سے شہادت کے وقت اپنے بابا کا سر گود میں لے لے. وہ مرحلہ جب شمر ابن ذوالجوشن, اس نے امام حسین کو کندھوں سے دھکا دیا, اور کندھوں سے دھکا دینے کے بعد سینے پر سوار ہوا, اور جب حضرت نے بوجھ محسوس کیا اور آنکھیں کھول کے فرمایا شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے, بڑی بلند جگہ بیٹھا ہے. شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میری قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے, پھر میرے سینے سے بوسے لینا شروع کرتے تھے, میرے گلے کے بوسے لیتے تھے, لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے. تب ایک مرتبہ میرے جد رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا, اے بیٹے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا, جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے, جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا, جو ولد الزنا ہوگا. امام نے فرمایا اے شمر میں وہ ساری علامتیں تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا, سخت جملے ہیں, لیکن جیسی شمر نے یہ بات سنی امام حسین کی, آپ کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام کے رخسار پر اس شقی نے تماچے مارنے شروع کیے. اور اس اثناء میں یہ چھوٹی بچی اس تلہ زینبیہ پر صرف 70 قدم کے فاصلے پر اپنی پھوپھی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. اور جیسے ہی بابا کے رخسار اتھر پر تماچے لگنا شروع ہوئے, پھوپھی سے لپٹ گئی. کہا پھوپھی اماں میرے بابا کو مارا جا رہا ہے, کچھ کوشش کیجئے بابا کو بچا لیجیے. کہا بیٹی سکینہ میں آپ کے بابا کی وصیت کے آگے مجبور ہوں, میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اب اس بچے نے دوڑنا شروع کیا, کہاں پہنچی؟ خیمگاہ میں. جب 22 برس کے ایک جوان حالت غشی میں چل کر امام سجاد کے شانے ہلائے, بھیا سجاد ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے, کچھ چارہ کیجئے, بابا کو بچا لیجیے. اور جب کوئی آواز نہ آئی اس بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. اور جب یہ بچی مقتل میں پہنچی ہے, آئیں دعا کریں, آپ صاحب اولاد ہیں, خدا نہ کرے کوئی باپ اپنی بیٹی کا وہ حال دیکھے یا کوئی بیٹی اپنے بابا کی وہ حالت دیکھے جو جناب سکینہ نے اپنے بابا حسین کی حالت دیکھی. بس میرے عزیزو یہ مشکل ترین مراحل, میں نے عرض کیا ہر معصوم کی وقت شہادت سر کسی دوسرے معصوم کی گود میں ہو. اب بی بی کی بہت خواہش تھی, جب شمر نے ضربیں چلانا شروع کی, 13 ضربیں چلائیں, سر تن سے جدا ہوا. بی بی نے بہت کوشش کی کہ بابا کا سر گود میں لے لے, لیکن میں کیسے عرض کروں, جو مقتل کی تاریخ میں نے پڑھی, 11 جرنیل شبس ابن ربعی, عمر بن حجاج زبیدی, اور اسی طرح سے شمر ابن ذوالجوشن ہے, اور اشعث بن قیس کندی کے دونوں بیٹے قیس بن اشعث بن قیس کندی, یہ تمام افراد, حجار بن ابجر, یہ سارے شقی آگے بڑھے اور یہ سر امام حسین سے کھیلنا شروع کیا. میں نہیں بیان کر سکتا, نہ دم ہے نہ آج تک ممبر سے یہ میں نے بات کہی, سر امام حسین کو ہاتھوں سے نہیں پھینکا گیا. کیسے پھینکا گیا؟ اب کوئی مقتل کی کتاب اٹھائیں, ذاکرین بھی نہیں پڑھیں, اس لیے کہ کوئی تحمل نہیں کر سکتا. اور یہ بچی دیکھتی رہی, یہاں تک کہ جب دیکھا کہ سر نہیں مل رہا ہے تو اب یہ بچی اپنے بابا کے لاشے کی طرف دوڑی کہ سر گود میں نہ لے سکی, سینے پہ سر رکھ لیں. لیکن 7 افراد آگے بڑھے. سب سے پہلے اخنس بن مرشد آگے بڑھا, اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا. پھر اسحاق حضرمی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کی قمیض اتاری. پھر اسود بن خالد آگے بڑھا, اس نے امام حسین کے جوتے اتارے. پھر جمی بن خلق آگے بڑھا, اس نے امام حسین کی تلوار لوٹی. اس کے بعد یہ تمام جب ایک ایک کر کے عمر ابن سعد آگے بڑھا, اس نے امام حسین کی زرہ اتاری. پھر قیس بن اشعث بن قیس کندی آگے بڑھا, اس نے امام کی یمنی چادر اتاری. اور جب کچھ نہ بچا آپ کے جسد اطہر پر تو بجدل بن سلیم آگے بڑھا اور دیکھا لاش پہ کچھ نہیں,
نگاہ پڑی انگوٹھی پر، لیکن انگلی میں ورم تھا، جب اتارنا چاہا نہ اتار سکا، یہاں تک اس نے سوچا کیسے اتارے، دائیں بائیں دیکھا، 2 پتھر تلاش کیے، ایک پتھر زمین پر رکھا، دوسرے پتھر سے انگلی کاٹ ڈالی۔ بچی انتظار میں کہ چلو ابھی لاش لوٹ کے چلے جائیں تو یہ بابا کے سینے پہ سر رکھ دیں، لیکن اس کے بعد 10 ولد و زنا آگے بڑھے، لاش امام حسین کو پائمال کیا گیا۔ تو حسرت رہی، بس آخری جملہ، حسرت رہی اس بچی کو کبھی بابا کا سر گود میں لے۔ سارا سفر یہاں تک کہ 11 محرم کو کربلا سے چلی، 28 محرم کی شام دمشق پہنچی، 3 دن کاروان شہر کے دروازے پر روکا گیا اور سر مبارک امام حسین اس درخت کے ساتھ آویزاں کیا گیا۔ سارے بچے سو جاتے تھے، بچیاں سو جاتی تھی، یہ بچی کھڑے ہو کر ساری رات بابا کے سر کی طرف دیکھتی رہتی، حسرت تھی سر مل جائے۔ یہاں تک کہ جب یکم سفر یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں پہنچی، باقی بیویوں کی جو گفتگو ہوئی ہے، ایک مرتبہ یزید کہنے لگا، اے بچی میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ سونے کی بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے یزید تو نے صحیح سنا ہے، میں ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ لیکن سنو اس جملے کو ابن اسیر جزری اہل سنت عالم انہوں نے لکھا، کہا سنو اے یزید یا یزید ما نمت منذ قتل ابی، ہاں میں بابا کے سینے پر سوتی تھی، لیکن جس دن سے میرے بابا حسین قتل ہوئے اس دن سے لے کے آج تک میں نہیں سو سکی۔ سنیے گا میرے عزیزوں، بس یہ ایک جملہ، یہاں تک کہ پھر اس بچی کی زندان میں شہادت ہوتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کب اس بچی نے اپنے بابا کا سر گود میں لیا، یہاں تک کہ سارے عرصے میں، اس طویل عرصے میں ایک مرتبہ ایک رات بھی یہ بچی نہیں سوئی۔ ایک رات آنکھ لگی، بابا کو خواب میں دیکھا، آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی بچی نے رونا شروع کیا، اور جو بھی اٹھاتا ہے ام رباب ہے، جناب ثانیہ زہرا ہے، امام سجاد، لیکن بچی خاموش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بچی کے گریے کی آواز اتنی بلند ہوئی، اتنا درد تھا کہ بیویوں نے رونا شروع کیا، اور ایسا کوہرام برپا ہوا کہ خود یزید کی آنکھ کھل گئی، گریے کی آواز یزید کی خوابگاہ تک پہنچی۔ اس نے اپنے مصاحب خاص عبداللہ بن طاہر سے پوچھا، کہا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا زندان سے۔ کہا کیوں، زندان میں کیا ہوا؟ کہا حسین کی چھوٹی بچی نے اپنے باپ کا سر خواب میں دیکھ لیا، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بابا سے ملنا۔ تو ایک مرتبہ یزید کہنے لگا، جاؤ عبداللہ بن طاہر اس بچی کو باپ سے ملا دو۔ اور عبداللہ بن طاہر کہتا ہے کہ میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ حسین تو قتل ہو چکے، میں کیسے ملواؤں؟ شاید یزید شراب پی کے سویا تھا، ابھی تک نشے کی حالت میں جو ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو میں حیرت سے کھڑے یزید کی طرف دیکھ رہا تھا، یزید مجھ سے کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ باپ کو بچی سے ملاؤ۔ میں نے کہا کیسے ملاؤں، حسین تو قتل ہو چکے۔ کہا جاؤ وہ تشت لے جاؤ جس میں سر حسین، بس آخری جملہ، جس میں سر حسین رکھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن طاہر نے وہ تشت اٹھایا، زندان کی طرف چلا، خرابے کی طرف۔ آج جب مجلس شروع ہوئی تھی آپ نے حدیث قصہ پڑھی تھی، ایک جملہ پڑھتے انی اشم رائحۃ طیبہ، سنیں یہ جملہ کسی اور ہستی نے بھی کہا۔ جیسے ہی عبداللہ بن طاہر سر امام حسین کو لے کر زندان کی طرف چلا، ابھی زندان کے اندر نہیں پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور یہ جملہ کہا، انی اشم رائحۃ ابی، میں اپنے باپا کی خوشبو محسوس کریں۔ یہاں تک کہ باقی بیویاں اٹھ کر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، سب نے سر امام حسین کا استقبال کیا۔ اب سنیے گا جس ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ کربلا سے لے کر 11 محرم سے لے کر اس دن تک مسلسل بیوی کی حسرت رہی بابا کا سر مل جائے اور بابا کا سر اٹھائیں، بابا سے باتیں کریں، لیکن موقع نہیں ملا۔ آج پہلی مرتبہ جب سر امام حسین آیا، میں نے پڑھا، اہل سنت علماء نے لکھا، کئی مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھا سکی۔ کیوں؟ میں نے یہ جملے نہیں پڑھے، آج پڑھ رہا ہوں، یہاں تک کہ جناب سکینہ کی دونوں کلائیاں ٹوٹ چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔